الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الرحمن، وہ جو نہایت مہربان ہے۔ علم القرآن، اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی۔ خلق الانسان، اسی نے انسان کو پیدا کیا۔ علمہ البیان، اسی نے اس کو بولنا سکھایا۔ تمام طلباء و طالبات، ویڈیو اگر پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 8ویں جماعت کا پہلا سبق اور اس کی مشق الحمدللہ مکمل ہوئی۔ آج ہم دوسرے سبق میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارا دوسرا سبق جو احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر مشتمل ہے، آج اس کی تدریس ہوگی۔ سبق کا نام ہے من الاحادیث النبویہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے سبق میں بالکل اسی طرح سے تھا، من القرآن الکریم۔ من کے بارے میں تفصیلات بہت ساری چیزیں آئیں۔ من کے معنی ہم کو معلوم ہے، من معنی سے الاحادیث النبویہ۔ احادیث یہ جمع ہے حدیث کی۔ حدیث کے معنی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں۔ اس کی تفصیل ہم پڑھیں گے۔ اصطلاحی معنی اور حدیث کے لفظی معنی بات۔ تو احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے چند احادیثیں اس سبق میں آئی ہیں، جن کی تعداد 8 ہیں، جو ہم پڑھنے والے ہیں اور بہت آسان ہیں۔ پہلی حدیث ہے کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ۔ بہت آسان اور مختصر، ہم کو الفاظ دیکھنا ہے، ترجمہ کرتے چلے جانا ہے۔ کسبن، کسبہ یکسب، کسبن معنی حاصل کرنا، کمانا۔ حلال جائز، اس کی ضد ہے حرام۔ اب حلال پہ الف لام ہے، یہ معرفہ ہے، الف لام داخل ہوا، یہ ہم نے پہچان پڑھی۔ کسب الحلال، جائز کمانا، جائز کمائی۔ کسب فریضۃ، فریضۃ معنی ہوتا ہے فرض، ذمہ داری، اور یہ نکرہ ہے، ایک فرض ہے۔ جائز کمانا فرض ہے، بعد الفریضہ، بعد معنی بعد اور فریضہ معنی وہی جو اس کے معنی اس کے فریضہ معنی، یہاں بھی یہاں نکرہ ہے اور یہاں معرفہ ہے۔ تو ترجمہ بہت آسان ہے، کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، جائز کمانا فرض کے بعد ایک فرض ہے۔ تو ہم اس کو لکھیں گے کاپی میں، جائز کمانا فرض کے بعد ایک فرض ہے۔ اب اس میں جو ہم جو ہے گرامر کی چیزیں وہ دیکھیں گے، یہ بھی اسم ہے، یہ بھی اسم ہے، یہ بھی اسم ہے، تمام اسم اس میں استعمال ہوئے۔ اسی طرح الحلال، اس پہ الف لام آیا ہے، یہ جو ہے معرفہ ہے۔ اس کے آخر میں تنوین آئی ہے، یہ نکرہ ہے، اور اس کے آخر میں الف لام آیا، یہ جو ہے معرفہ ہے۔ دوسری حدیث الحیاء، شعبۃ من الایمان۔ بہت آسان۔ الحیا، حیا معنی اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، حیا شرم، تو الحیا
पाकीज़गी हया। शोबा माने होता है हिस्सा, मिन माने से बार बार मिन आ रहा है हरफ जर, और अल ईमान ईमान यकीन। तो हया ईमान, शोबतुन माने शोबा, ईमान का एक हिस्सा है। शोबतुन नकरा इसलिए एक या कोई लगाएंगे, मिन माने से ईमान से एक हिस्सा है, बामुहावरा करेंगे। हया ईमान से एक हिस्सा है, यानी हया ईमान का एक हिस्सा है, ये हम तर्जुमा लिखेंगे। और इसमें ये देखेंगे कि ये ईमान पे ज़ेर है। एक ज़ेर इसलिए है कि इस पे अलिफ लाम है, ज़बर और पेश नहीं है, ज़ेर है इसलिए कि इस इस्म से पहले हरफ जार का इस्तेमाल हुआ है। तो जिस इस्म से पहले हरफ जर आए उस पे आँख बंद करके सिर्फ़ और सिर्फ ज़ेर लगाएंगे, उस पे कभी ज़बर और पेश नहीं आएगा। तो अल हया व शोबतुम मिनल ईमान, हया शर्म ईमान का एक हिस्सा है। इसी तरह नंबर 3 बहुत मुख्तसर अहादीस है, अत्तहूर, ये भी मारिफा है, शत्रुल ईमान। बिल्कुल उसी तरह के जुमले अल्फाज पे मुश्तमिल है। अत्तहूर तहारत से बना है, पाकीज़गी, इसके माने पाकीज़गी, सफाई, नफासत। अत्तहूर पाकीज़गी, शत्रुन माने भी हिस्सा, ईमान माने ईमान। बिल्कुल ये अब एक चीज़ जो यहाँ मैं बताने जा रहा हूँ वो ये है कि इस्म इस्तेमाल के एतबार से कई नाकिस जुमलों में कई किस्में होती हैं। उसमें से एक किस्म है मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह। जब किसी इस्म को, एक इस्म को दूसरे इस्म से जोड़ा जाए, या एक इस्म की निस्बत दूसरे इस्म की तरफ की जाए, या एक इस्म की इजाफ़त दूसरे इस्म की तरफ की जाए, तो उसे कहते हैं मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह। जुमला इज़ाफ़ी कहलाता है, मुरक्कब इज़ाफ़ी कहलाता है। मुरक्कब इज़ाफ़ी का मतलब एक इस्म को दूसरे इस्म से जोड़ा जाए। तो मुरक्कब इज़ाफ़ी में एक पहला जो है मुज़ाफ़ होता है, ये मुज़ाफ़, और दूसरा मुज़ाफ़ इलैह। तर्जुमा उर्दू में उल्टे करते हैं, पहले मुज़ाफ़ इलैह का करेंगे और उसके बाद मुज़ाफ़ का करेंगे, और इन दोनों के बीच में का, की और के लाते हैं। तो तर्जुमा होगा ईमान का हिस्सा है। अत्तहूर पाकी ईमान का हिस्सा है। बहुत आसान है। तो यहाँ भी ज़ेर आया। अब एक सवाल है कि अल ईमाने पे ज़ेर क्यों है, जबकि ईमान से पहले हरफ जर तो नहीं आया है। तो ये दूसरा उसूल कि मुज़ाफ़ इलैह जो होता है, मुज़ाफ़ इलैह हमेशा मजरूर होगा, हमेशा उस पे ज़ेर आएगा। मारफा है तो एक ज़ेर, और अगर मारफा नहीं रहेगा तो दो ज़ेर आएगा। ये उसूल है। और कहीं भी पूरे कुरान में, पूरी किताब में कहीं किसी इस्म पे ज़ेर नज़र आए तो उसकी सिर्फ उसके दो असबाब हैं। पहला सबब तो ये होगा कि उससे पहले हरफ जर आएगा, दूसरा ये कि वो मुज़ाफ़ इलैह होगा। इसके अलावा किसी इस्म पे ज़ेर आने की कोई वजह नहीं होगी। सिर्फ़ और सिर्फ यही दो वजह से किसी इस्म पे ज़ेर आता है। एक ज़ेर आए चाहे दो ज़ेर आए, और एक ज़ेर जब मारिफा होगा तब होगा, और जब नकरा होगा तो दो ज़ेर होगा। तो ये हमारी 3 आयत हो चुकी। चौथी हदीस। ला युल्दगुल मोमिनो मिन जोहरिन मर्रतैन। ये चौथी हदीस। ला माने नहीं, और ये फ़ेल है।
فعل مضارع پہ اکثر حرف نفی لا آتا ہے. لا یلدغو، لدغا یلدغو مانے ڈسا جانا. مومن ایمان والا. من حرف جر ہے. جوہرین دو زیر آیا ہے، مجرور ہے، اور یہ مجرور دو زیر اس لیے ہے کہ یہ نکرہ ہے، اور مجرور اس لیے ہے کہ اس سے پہلے حرف جر آیا ہے. تو لا یلدغ المومن، مومن یہ فعل مضارع ہے، ڈسا نہیں جاتا ہے. مومن ڈسا نہیں جاتا. من جوہرین، جوہرین مانے سوراخ اور بل، من مانے سے. ترجمہ ہم الٹے کریں گے. ایک بل سے، ایک سوراخ سے. مرتن مانے ایک بار، اور مرتین مانے دو مرتبہ. تو ترجمہ اس کا ہوگا بامہرا کہ مومن یہ فعل ہے، یہ اس کا فاعل ہے. تو مومن ایک بل سے دو مرتبہ ڈسا نہیں جاتا ہے. تو یہ ترجمہ بہت آسان ہے کہ مومن ایک بل سے دو مرتبہ ڈسا نہیں جاتا، یعنی جس سے ایک مرتبہ ہم دھوکہ کھا جائیں تو دوبارہ اس کے پاس نہ جائیں، یہ اس کا مطلب ہے. پانچویں حدیث ہے الراشی. والمرتشی. بہت مختصر حدیث اور بہت بامعنی، جس میں اکثریت مبتلا ہے. الراشی رشوت دینے والا، والمرتشی رشوت لینے والا. فی معنی ہوتا ہے میں، اور النار معنی آگ. یہ بھی اسم ہے. واو حرف ہے، یہ بھی اسم ہے، اور یہ حرف جار، حرف جر. اور النار یہ بھی اسم ہے. تو الراشی والمرتشی فی النار. ترجمہ بہت آسان ہے. رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا. یہ واو، اس واو نے اس لفظ کو، یہاں دو لفظوں کو اس واو نے جوڑا ہے. تو الراشی والمرتشی رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا فی النار. نار مانے آگ، اور فی مانے میں حرف جر ہے. نار کے آخر میں زیر آیا اس لیے کیونکہ اس سے پہلے حرف جر آیا. ایک زیر اس لیے ہے کہ یہ معرفہ ہے. فی النار آگ میں. بہت آسان ہے. رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا آگ میں ہوگا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی طرف سے وعید ہے، ہمیں اس سے بچنا ہے. اس کے بعد ہمارے جو چھٹی حدیث ہے، کل مسکر حرام. کل مانے سب، تمام. مسکر مانے نشہ آور چیزیں. حرام مانے ناجائز. بہت آسان ہے. کلو مسکرین، کلو مسکرین. چونکہ نکرہ ہے اس لیے دو زیر آیا، اور مضاف الیہ ہے اس لیے مجرور ہے. حرام ناجائز، چونکہ یہ نکرہ ہے اس لیے دو پیش ہے. تو ترجمہ کلو مسکرین، پہلے اس کا کریں گے ترجمہ. ہر نشہ آور چیز، ہر نشہ آور چیز ناجائز ہے. نمبر 7، کانا زکریا. کانا زکریا علیہ السلام نجارن. ہم جانتے کہ انبیاء علیہ السلام سے بہت سارے انبیاء کے الگ الگ پیشے رہے ہیں. تو کانا زکریا علیہ السلام نجارن. حضرت زکریا علیہ السلام، کانا یکون مانے ہونا اور تھا اور تھے. جب اسم کے ساتھ آئے گا تب تھا، اور جب یہ کانا یکونو فعل کے ساتھ آئے گا تب اس کے معنی ہونا.
تو یہاں اسم چونکہ زکریا اسم ہے اس لیے یہاں کانا کا ترجمہ ہم تھا کریں گے۔ حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، نجار مانے بڑھئی، تو ترجمہ بہت آسان ہے، حضرت زکریا علیہ السلام بڑھئی تھے، حضرت زکریا علیہ السلام بڑھئی تھے۔ اب اس میں 8 احادیث ہے، ایک آخری حدیث جو ہم کو اس سبق میں ترجمہ کرنا ہے وہ یہ ہے، کانا داؤد کانا داؤد علیہ السلام لا یاکلو، کانا داؤد علیہ السلام لا یاکلو الا من عمل یدہ۔ یہ حدیث تھوڑا سا بڑی ہے۔ کانا داؤد علیہ السلام، کانا کے معنی میں نے بتایا کہ 2 طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ کانا جب فعل کے ساتھ آئے گا تب ہونا، اور جب اسم کے ساتھ آئے تب تھا۔ تو کانا داؤد علیہ السلام، داؤد علیہ السلام تھے۔ اب یہاں چونکہ فعل ہے تو اس کا ترجمہ کیسے کہ لا یاکلو، لا معنی نہیں، اکلا یاکلو معنی کھانا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نہیں کھاتے تھے، نہیں کھاتے تھے، الا مگر، الا معنی مگر، من معنی سے، حرف جر ہے، عمل چونکہ لام پہ زیر اس لیے ہے، یہ عمل اسم ہے کہ اس سے پہلے من حرف جر آیا، الا من عمل ید، یدن معنی ہاتھ، ہو معنی اس کا یا اپنا، اپنے ہاتھ کے کام سے۔ ترجمہ بہت آسان ہے، الٹے ترجمہ، من کے بعد جو آئے گا، جتنا آئے گا پہلے اس کا ترجمہ کریں گے پھر من کا کریں گے، حرف جر کا۔ تو اپنے ہاتھ کے کام سے، ترجمہ بہت آسان ہے، حضرت داؤد علیہ السلام نہیں کھاتے تھے مگر اپنے ہاتھ کے کام سے۔ اب اس کو جب با محاورہ کریں گے، اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم جب بیان کریں گے تو حضرت داؤد علیہ السلام نہیں کھاتے تھے مگر محنت کر کے، محنت کر کے، حضرت داؤد علیہ السلام نہیں کھاتے تھے مگر محنت کر کے۔ اس سے پہلے میں نے لا اور اللہ کا اصول جو بتایا گا کہ لا اور اللہ اگر نکال دیں تو کیا ہو جائے گا، حضرت داؤد علیہ السلام محنت کر کے کھاتے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام محنت کر کے کھاتے تھے۔ چونکہ ہم کو لفظی ترجمہ کرنا ہے، سمجھنا، تاکہ الفاظ ہمارے سامنے ہو، تبھی بہت چیزیں ہمارے سامنے واضح ہوں گی۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نہیں کھاتے تھے مگر اپنے ہاتھ کے کام سے، یعنی محنت کر کے۔ تو الحمدللہ یہ 8 احادیث آج ہماری یہ دوسرے سبق کی مکمل ہوئی، اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ نے بغور سنا ہوگا، نہیں سمجھ میں آئے تو اس ویڈیو کو بار بار دیکھیے، الفاظ کو سامنے رکھیے، اس کا ترجمہ کاپی میں لکھیے اور دوسروں تک پہنچائیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ اب اس کے بعد اس میں جو مشق ہے آئندہ ویڈیو میں اس کو مکمل کیا جائے گا۔ شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔